شرم و حیا پابند شریعت یہ نیک خواتین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے. اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی میں ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن ہلاکت طاری ہوگی. لہٰذا اس دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نیک خواتین. آپ کو ایک دفعہ پھر مرحبا کہتے ہیں. قوموں کی تعمیر جو ہے یہ عمارتوں سے نہیں ہوتی، ماشاءاللہ. قوموں کی بنیاد جو ہے یہ کردار پر ہوتی ہے، اور کردار کی سب سے پہلی درسگاہ جو ہے وہ ماں ہے. عورت اگر نیک ہو، با کردار ہو، با حیا ہو تو وہ صرف ایک فرد کو نہیں بلکہ پوری نسل کو سنوار دیتی ہے. نیک خواتین معاشرے کا وہ ستون ہے جن پر ایمان، اخلاق اور کردار کی بہترین عمارت کھڑی ہوتی ہے. ماشاءاللہ. الحمدللہ نیک خواتین پروگرام میں ہم ایسی ہی نیک خواتین کی سیرت کے بارے میں مختلف پہلو جانتے ہیں. الحمدللہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں نگران پاکستان مشاورت قبلہ حاجی شاہی صاحب ہوتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف. یہ نیک خواتین. جی سیدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت اس امت کے لیے روحانی باپ کی سی ہے. سبحان اللہ. بے شک. فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو آپ کی جو تربیت کے جو پہلو ہیں وہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، اچھا افسروں کے لیے، ماتحتوں کے لیے، مالدار کے لیے، غریب کے لیے، مسافر کے لیے، گھر، سب کے لیے، سب کے لیے. کیا بات ہے. بے شک. یعنی اسلام جو ہے ایسا نہیں ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسلام یہ ہے. نہیں بھائی، پیدا ہونے سے مرنے تک اور اس دوران خوشی، غمی، شادی اور وفات ہو گئی، ولادت ہو گئی، نام رکھنا ہے، کام کرنا ہے، کاروبار، اسلام نے سب کچھ بتایا ہے. زندگی کے ہر پہلو کو ماشاءاللہ ساتھ دیکھیں محیط. اللہ کریم نے اپنے محبوب پر قرآن نازل کیا، سبحان اللہ. قرآن سکھایا. قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے. بے شک بے شک بے شک. میرے نبی کو ہر چیز کا علم ہے اللہ کی عطا سے، اولین و آخرین کا. اور آپ نے پھر اس کے مطابق صحابہ کی، صحابیات کی تربیت کی. اچھا وہی بصورت حدیث ہم تک پہنچی، حدیث قدسی، اس طرح کی صورت میں صحابہ نے، صحابیات نے وہ حدیثیں نقل کی. اور جو امہات المؤمنین ہیں ان کے ذریعے سے اندرون خانہ کے جو معاملات تھے وہ امت تک پہنچے. بالخصوص بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ مجتہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے جی امت کو بہت باتیں، یعنی جن صحابہ نے بہت زیادہ حدیثیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کی، ان میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، سبحان اللہ. کیونکہ اللہ کریم نے حافظہ بہت عطا فرمایا تھا. اور ان کا علم جو ہے نا، جی حضور. ان کا علم کتنے، ہماری امی جان کا، سبحان اللہ، دنیا میں جتنی بھی عورتیں آئیں جی سب کا علم ملایا جائے تو بی بی عائشہ صدیقہ کا علم ان سے زیادہ ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کیا بات. اتنی بڑی عالمت، اتنی بڑی. صحابہ میں بعض اوقات نا کسی بات پر اختلاف ہو جاتا، طے کہاں کرواتے تھے؟ بی بی عائشہ صدیقہ کے پاس جا کر رضی اللہ تعالی عنہا. اچھا ان کی تربیت کس نے کی؟ سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اب کیا جو شادی شدہ ہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں،
یہ شوہر ایسے ہیں کہ گھر والی کی تربیت کر سکے، اللہ اکبر، اس کو نماز سکھا سکیں، یا اس کے اور کوئی پرابلمس ہیں، طہارت کے معاملات ہیں، دیگر ہیں، تو اگر وہ پوچھے تو اس کو گائیڈ کر سکے۔ خیر دعوت اسلامی نے آسان کر دیا، میدن چینل کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، بکس کے ذریعے سے، دارالفتہ اہل سنت کے ذریعے سے، اسلامی بہنوں کی جو دینی کام ہے ان کے ذریعے سے، مدنیہ اسلامی بہنیں ہیں وہ ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو خیر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتیں اس تعلق سے آج سے ہم وہ سنیں گے۔ پہلے نذرانہ عقیدت جو صحابیات کے ہم وہ سنتے رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم در دولت پر تشریف لاتے ہیں تو روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے، جی، آپ نے اسے اٹھایا، صاف فرمایا اور تناول فرما لیا، سبحان کھا لیا اس کو۔ سبحان اللہ، ارشاد فرمایا اب تربیت کی، اے صحیح، عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو۔ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے لوٹ کر نہیں آئی، یعنی اگر ناشکری کی وجہ سے رزق کسی قوم سے چلا جاتا ہے نا، واپس نہیں آتا، تو تربیت کیا ہو رہی ہے؟ اچھا پہلے تو دیکھیں کہ یہ دو تربیتیں جمع ہو رہی ہیں، جی، ایک قولی ایک فعلی۔ عملی تربیت کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روٹی کے اس پیس کو، اس ٹکڑے کو اٹھایا، صاف فرمایا، صاف کیا، تناول فرمایا۔ کیا بات ہے، ہم کہیں دسترخوان پر گرے ہوئے جو روٹی کے ذرے، چاول کے دانے اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اگر شرم آتی ہے نا پھر تو زیادہ اٹھاتے ہیں۔ اصل شرم تو اللہ رسول سے ہونی چاہیے نا بے بھائی، شک، بے شک، جو شرم ہمیں گناہوں سے بچائے، حقیقی شرم تو وہی ہے۔ وہ شرم ہے ہی نہیں کہ جو ہمیں نیکیوں سے روک دیتی ہے، وہ تو اس کو تو ہچکچاہٹ کہیں، اسے تو غفلت کہیں، اسے تو سستی کہیں، اس کا تو ٹاپک ہی کچھ اور ہے، اس کا سبجیکٹ ہی اور ہے، اس کا عنوان ہی اور ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب، سبحان کتنا بڑا مقام ہے۔ بہت بڑا موقع، اور اللہ کریم نے آپ کی خاطر دو جہاں بنائے ہیں، سبحان اللہ، بے شک، بے شک، اور سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں جو اوصاف تھے، جو صفتیں تھیں، جو خوبیاں تھیں، وہ سب اللہ پاک نے محبوب میں جمع فرمائی، اور اس سے زیادہ عطا کیا۔ بے شک، سبحان اللہ، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا رتبہ، محبوب خدا، سید الانبیاء، امام الانبیاء، روٹی کا ٹکڑا زمین پر ہے اور اٹھا کر صاف کر کے اس کو کھا تناول لیتے۔ فرمایا، کیا بات ہے، اور اللہ کریم ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو وہ سلیقے دے، ہدایت دے، سمجھ دے۔ روٹی رات کی بچی ہوئی تھی، اس کو باندھ کر لٹکا دیا شاپر میں، چوہے دوڑ رہے، کہ چوہوں نے بہت تنگ کر رکھا ہے۔ دعوت کس نے دی ہے ان کو چوہوں کو؟ خود ہی روٹیاں بچا بچا کے رکھی ہوئی ہیں، تو چوہے تو آئیں گے نا بھائی، چوہے بھی آئیں گے، تنگ دستی بھی آئے گی، بیماری بھی آئے گی۔ چوہے ساتھ بیماریاں لے کر آتے ہیں نا، خالی سے تھوڑی آتے ہیں۔ کتنے خطرناک جراثیم چوہے کے ذریعے ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ تو روٹیاں کیوں بچائیں؟ میں نے پہلے بھی شاید کسی پروگرام میں عرض کیا تھا، ہم بچپن میں ہماری امی جو نا رات کی روٹی بچ جاتی تھی، جی، صبح اٹھ کر ناشتے میں ہمیں کھلاتی تھی۔ کیسے؟ اس کو پانی لگا کر توے پہ ڈال کر گھی وغیرہ، تیل وغیرہ ڈال کر اس کو بناتی تھی، تو بڑا مزہ آتا تھا، بڑا خستہ، زبردست، کرسپی سی بن جاتی تھی، ہاں کرسپی، زبردست۔ سبحان اللہ، تو اللہ عقل دے، ایک تو آپ رزق کا احترام کریں، سیکنڈلی اپنے خرچے کو کنٹرول کریں۔ آج کل تو وہ رونا یہ رویا جاتا ہے کہ گھر کا پورا نہیں ہوتا، تنگ دستی بہت ہے، اسباب تو خود یعنی گھر میں بن رہے ہیں اس طرح کے۔ یہ جو چنے لڑک رہے ہیں نالی کے اندر، یہ کس نے ڈالے ہیں؟ یہ جو بوٹیاں گھوم رہی ہیں نالی کے اندر، توبہ استغفر اللہ، رزق خدا کھانے کے لیے، ضائع کرنے کے لیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیا تربیت کی؟ آپ نے پہلے ایک عملی تربیت کی کہ خود اٹھا کر کھایا، خود اٹھا کر کھایا۔ اچھا چاول بچ گئے، ابالے تھے، بوائل کیے تھے، رات وہ بچوں نے نہیں کھائے یا کم کھائے۔ اب جو سمجھدار مائیں ہیں، نیکسٹ ڈے پتہ ہے بچے میٹھے چاول خوش ہو کے کھاتے ہیں، گڑ کے چاول خوش ہو کھاتے ہیں، اس کی ترکیب بنا کے وہ گڑ والے چاول بنا دی، لو جی کھائے گئے۔ تو یہ ترکیبیں، یہ سلیقے، یہ طریقے عورت کو آنے چاہیے۔ رزق کا ادب، احترام، خرچے کی بچت،
اور اللہ کی نعمت کی شکر گزاری. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, بے شک. شکر کرو گے رب کائنات فرماتا میں اور دوں گا. سبحان اللہ. تو اللہ نے روٹی دی ہے نا, شکر کرو اللہ اور دے گا. سبحان اللہ. نعمتیں ضائع کیوں کرتے ہیں؟ یہ کھاتے ہوئے حضور جو دانے وغیرہ گر جاتے ہیں عام طور پہ ہوتا ہے جراثیم لگ گئے, مطلب بیماری آئے گی تو وہ کھانا کیا کرنا اس کو. لیکن سنت یہ ہے کہ دسترخوان بچھا کر کھائیں. جی. اب دسترخوان آپ کا صاف ستھرا ہے, اس پر کچھ گرائے تو اٹھا کے کھا لیں, صاف ہی ہے. جی. اچھا اگر کوئی ایسی چیز ہے جو شوربا ٹائپ ہے, جو لیکوڈ فارم میں, اب اس کو اٹھانا یہ اگر مشکل ہے, چلو ایک الگ بات ہے. بوٹی گر کے اٹھانے میں کیا ہے, روٹی گر کے کیا ہے, اس کو چاول کے دانے گر کے اٹھا کے کھا لے, تو اس میں کیا حرج ہے؟ اچھا ایک تو وہ جو گر گیا وہ اٹھا کے کھا لے. اچھا ایک وہ خود ہی ڈالا ہے اتنا کہ بچا کے چھوڑ دیا, اب وہ جا رہا ہے وہ طرف دھونے والے برتنوں کے ساتھ ہی جا رہا ہے, وہاں ضائع ہو رہا ہے. ضائع کرنے کے انداز بڑے ہیں. دیکھیں ایک تو یہ کہ ناپ کر نہیں بنایا, صحیح, جتنا چاہیے اتنا نہیں بنایا, زیادہ 5 بنا گھر کے افراد ہیں تو اچھا اندازہ جو ہے نا وہ دیسی ہے, پتہ نہیں پردیسی ہے کیا ہے وہ, اللہ بھلا کرے, کہ جی فلاں گلاس 2 ڈال دو. ارے بھائی گھر بچے دیکھ ایک اندازہ ہو جاتا ہے, زیادہ بن گیا, کیوں بنا زیادہ, ہاں اندازہ لگائیں نا, پورا ترکیب کریں. اچھا پھر بچوں کو بچیوں کو مشورہ کر کے گھر کا مینو بنا لیں. گھر کا مینیو بنا, کب چاول کھانے ہیں, کب روٹی کھانی ہے, 1 روٹی 1.5 روٹی 2 روٹی آدھی روٹی اتنے چاول, یہ سمجھدار مائیں بنے, انشاءاللہ برکتیں دیکھیں گھر کے اندر کیسی ہوگی. اچھا پھر اگر بچ گیا تو کچھ میں نے تدبیریں عرض کی, رات کا سالن بچا ہوا ہے, صبح ناشتے میں کھلا دیں. بالکل صحیح. بچ گیا, باسی ہے, باسی کیا ہوتا ہے, اس کو کھائیں اگلے دن. بھائی یہ بھی تو ماں نے سکھایا ہوگا نا, باسی ہے, یعنی اگر وہ ایک پروگرام میں آپ نے فرمایا تو جو ہم کرتے ہیں بچے وہی سیکھتے ہیں نا. اب وہ خود ہی نخرہ کیا تو بچہ بھی دیکھا کرے گا, نہیں تو رات کا میں تو نہیں کھاؤں گا. تو رزق کا ادب کریں, رزق کا احترام کریں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں کیسی تربیت کی کہ یہ کسی قوم سے گئی ہے نا تو پلٹ کر نہیں آئی. اللہ اکبر. میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, مجھے کسی نے بھیجی, ایک حبشی جو ہے, ایک سیاہ فام شخص جو ہے, جی, وہ نہر کے کنارے بیٹھا ہے, بریڈ اس کے پاس ہے, وہ بریڈ کے پیس جو ہے نا نہر کے پانی میں ڈبو کر کھا رہا ہے. اللہ اکبر. ایک تحقیق کے مطابق 1 ارب افراد روزانہ بھوکے سوتے ہیں. 1 ارب افراد, ٹھیک ہے. اچھا جی, ہر گھر سے 1 روٹی کا پیس ضائع کیا گیا. جی, اور شہر کی پاپولیشن 1 لاکھ کی ہے, کتنے 1 لاکھ ٹکڑے بن گئے. بالکل ایسے ہی. کتنے ہوئے, کتنی گندم کی بوریاں ضائع کر دی, کتنے گودام ضائع کر دیے. اور سارا ملک یوں کرے, ساری دنیا ایسے کرے. تو رزق آپ دیکھیں, اللہ کریم اپنے بندوں پر مہربان ہے. اس وقت دنیا کی پاپولیشن مور اور لیس 8 ارب ہے نا. جی ہاں. تو 1 ارب زائد کا کھانا نہ کھانے کی چیزیں اللہ کریم پیدا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اچھا کم کیوں پڑ رہا ہے, لوگ بھوکے کیوں سو رہے ہیں, لوگ بھوکے کیوں مر رہے ہیں, یہ جو کھانے والے ضائع بہت کر رہے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی خاص نصیحت جو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی, روٹی کا اکرام کر. اچھا روٹی کا اکرام, ایک اور بات بھی ہے کہ روٹی کے اوپر سالن نہ رکھیں. جی, روٹی کے اوپر پیالی نہ رکھیں. صحیح. ایک ادب ہے نا, ایک احترام ہے. ایک مجھے حاجی رفیع رکن شورا نے بتایا تھا واقعہ, کہتے میں سفر پر تھا تو جو جہاز میں میرے ساتھ سیٹ والا تھا, اس کی جو ٹرے تھی کھانے کی وہ گر گئی اس کے ہاتھ سے. وہ چاول کے دانے اٹھا رہا تھا اور چوم چوم کے رکھ رہا تھا. واہ, کیسا انداز لگ رہا ہے جہاز میں. ٹھیک ہے. اچھا اس کا مذہب الیا بھی نہیں تھا, لیکن ایک تربیت تھی اس کی. ایک سوچنا کہ یہ رزق خدا ہے, رزق خدا ہے, یہ اس کی خاطر سارا دن مزدوریاں ہو رہی ہیں, سارا دن آفس میں بیٹھے مغز ماریاں کر رہے ہیں, پلان کر رہے ہیں, یس سر جی سر یوں کر رہا ہے بیچارہ, اسی وجہ سے تو کر رہا ہے. اور اب جب ملا ہے تو اس کا ادب کرے, ادب کر رہے ہیں. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین سبحان اللہ, آج کے اس پروگرام میں کیسی پیاری نصیحت ملی کہ رزق کا ادب, احترام, اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت سے آپ کا عمل بھی دیکھا, اور آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نصیحت فرمائی وہ ہم سب کے لیے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ نیک خواتین
آئیے پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں. سیدی الحمدللہ دعوت اسلامی پوری دنیا میں ماشاءاللہ دین کا کام کر رہی ہے, اسلامی بھائی بھی, اسلامی بہنیں بھی, اور الحمدللہ امیر اہل سنت کا تربیت کا انداز یہ کہ آپ تربیت فرما کر ہی ماشاءاللہ اس کام پر آپ ترغیب دلاتے ہیں. اسلامی بہنوں کا پروگرام نیک خواتین بالخصوص اسلامی بہنوں کے حوالے سے ہے, تو اسلامی بہنوں میں دینی کام جو ہے یہ ان کے سیکھنے کا سکھانے کا کیا انداز ہے, اس کے حوالے سے اگر کوئی وضاحت فرمائے. دیکھیں, دعوت اسلامی کو اگر آپ غور سے دیکھیں, کہتے ہیں بنظر غایت, سبحان اللہ, اور مشکل ہے وہ. مدنی چینل دیکھیں, سوشل میڈیا دیکھیں, بکس دیکھیں, مشورے, 12 دینی کام, اسلامی بہنوں کے 8 دینی کام, سارے جامعۃ المدینہ, سارے مدرسۃ المدینہ, 80 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ. اس میں کیا ہو رہا ہے؟ سیکھنا اور سکھانا. واہ, دین سیکھیں, عمل کریں, اوروں کو سکھائیں. اپنی اور لوگوں کی اصلاح کرنی ہے, سیکھ کر ہی کرنی ہے نا. بالکل ٹھیک. اور جنرلی تو یوں ہے, اسپیشلی اسلامی بہنوں میں باقاعدہ اس کی ترکیب ہے, اور سیکھنے سکھانے کا ایک سمجھیں کہ ڈپارٹمنٹ بھی بنا ہوا ہے. کچھ میں صحیح. عرض کرتا ہوں, امیر اہل سنت چاہتے ہیں, دیکھیں امیر اہل سنت ایک تو تربیت کرتے ہیں, جی, ایک تربیت کر کے تربیت کرنے والا بناتے ہیں. کیا بات ہے, ماسٹر مائنڈ, سبحان اللہ. ٹیچر, معلم, معلمہ. اسلامی بہنیں سیکھ کر کام کریں گی, بہتر انداز سے ہو سکے گا. ہر اسلامی بہن جو دعوت اسلامی کا دینی کام کر رہی ہے, تو امیر اہل سنت اسلامی بھائیوں کی بھی یہ جذبات رکھتے ہیں, اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہ جذبات رکھتے ہیں کہ وہ تربیت یافتہ ہوں. ان کا ذمہ داری تحصیل پر ہے, ٹاؤن پر ہے, یا اس سے بڑی ذمہ داری ہے. وہ اسلامی بہنوں میں ایوری منتھ, انگریزی مہینہ جو ہے, اس کے تیسرے ہفتے ایک دن مقرر کر کے تحصیل اور ٹاؤن سطح پر سیکھنے سکھانے کے دینی حلقے کا انعقاد کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اچھا, دورانیہ اور ملک مرشد اور ملک خواجہ رضا میں 2 گھنٹے 30 منٹ ہے, اور جہاں 2 گھنٹے 30 منٹ میں آزمائش ہو, وہاں اوورسیز میں 1.5 گھنٹہ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ مدنی چینل کے ناظرین شاید کنفیوز ہوں, ملک مرشد سے مراد پاکستان اور ملک خواجہ و رضا ہند. سیکھنے سکھانے کے دینی حلقے کی جو تقرری ہے, یہ تحصیل ٹاؤن سے عالمی سطح تک کی ہے. اچھا, یہ شعبہ محفل ناز ذمہ دار کے پاس ہی ہوتا ہے. ہر تحصیل یا ٹاؤن میں ایک سیکھنے سکھانے کے دینی حلقے کا ہدف ہے. شرکا کا ہدف 41 اسلامی بہنیں. اچھا, سیکھنے سکھانے کے ماہانہ دینی حلقے میں اگر تعداد زیادہ ہو جائے, شرکا تک آواز پہنچانا مشکل ہو, تحصیل ٹاؤن وسیع ہونے کی وجہ سے شرکا کا شرعی سفر بنتا ہو, تو ماہانہ سیکھنے سکھانے کا دینی حلقہ 2 جگہ ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے, تقسیم کیا جا سکتا ہے. سیکھنے سکھانے کے ماہانہ دینی حلقے میں مکتبۃ المدینہ کا اسٹال بھی ہو, تاکہ اسلامی بہنیں دینی کتاب وغیرہ دیکھیں. یہ ناظرین ناظرات دیکھ رہے ہوں گے, اسلامی بیانات, اسلامی بہنوں کے جو بیانات ہیں وہ پرنٹ کر کے بصورت بک دے دیے. یہ کیا بات. تو اس طرح کی چیزیں جب رہیں گی, رسالے, ہفتہ وار رسالہ وغیرہ, اسلامی بہنوں کو آسانی ہو جائے گی اسٹال لگنے کی صورت میں. جن ڈویژن میں کوئی تحصیل ایسی ہے جہاں دینی کام کم ہے, افرادی قوت نہیں ہے, تو قریبی تحصیل جہاں دینی کام مضبوط ہو, فاصلہ بھی زیادہ نہ ہو, وہاں کے اسلامی بہنیں اپنی ڈویژن نگران اسلامی بہن کی اجازت سے 6 ماہ تک مضبوط ڈویژن کے سیکھنے سکھانے کے ماہانہ دینی حلقے میں جا سکتے ہیں. یہ کچھ ترکیب ہے اسلامی بہنوں میں. ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آئیے پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں. حضور محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کی حوالے سے زندگی کا کوئی سبق آمیز کوئی واقعہ ارشاد فرما دیں. جی, 8 جمادی الاولیٰ کو آپ کا وصال ہوا بوقت تہجد. سبحان اللہ. 12 اپریل 1916. اعلیٰ حضرت کے ہم عصر ہیں یہ. صحیح. اور ان کو جو ٹائٹل دیے گئے القابات, رئیس الفقہاء. اگر کوئی دین کے اندر عالم ہو تو اس کا بڑا مقام ہے اسلام میں. فقی یعنی عالم, حلال حرام کا علم جاننے والا. سبحان اللہ. آپ کا ٹائٹل ہے رئیس الفقہاء, واہ, استاذ العلماء والمحدثین. سبحان اور اللہ. حضرت علامہ وسیع احمد محدث سورتی قادری. سورت ہند کا شہر ہے انڈیا کا, وہاں کیا آپ رہائشی ہیں. اللہ کی شان, 40 سال درس حدیث دیا ہوا. واہ, سبحان اللہ. 40 کیا سال. بات. اور ہمارے جو دادا مرشد ہیں
ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ ان کے بھی استاد ہیں. واہ سبحان اللہ. اتنا بڑا مقام ہے آپ کا. اور عاجزی ان کی ساری کے پیکر. دیکھیں ہمیں سمجھایا گیا پھلدار درخت کی شاخیں جھکی رہتی. جھکی ہوتی ہے. اور بھی کتنے پھلدار ہیں. آپ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود, اتنے بڑے محدث ہونے کے باوجود اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے تھے. واہ سبحان اللہ. اچھا, ان کے پاس ایک تھیلا رہتا تھا, ایک بیگ. اس کے بارے میں کوئی بہت اصرار کرتا تو پھر آپ بتاتے تھے کہ یہ کیا ہے. فرماتے تھے کہ یہ وہ تھیلا ہے جو میری ماں نے سی کر دیا تھا. واہ سبحان اللہ. ماں کی نشانی. جب میں فرسٹ ٹائم سپارہ پڑھنے کے لیے گیا تھا, کیا بات. جب میں ایک اول طالب علم تھا, اول درجے کا, اس وقت میری ماں نے دیا تھا. اچھا, اب تھیلا ایک تو ماں کی یاد کراتا ہے, سیکنڈ یہ احساس دلاتا ہے کہ تو بنیادی طور پر اسٹوڈنٹ ہے, طالب علم ہے. اور فرماتے ہیں جس دن یہ احساس میرے دل سے ختم ہو گیا, اس دن میرے علم اور جہالت میں کوئی چیز حد فاصل نہیں رہے گی. اللہ, یہ انداز تھا ان کا. کیسی عاجزی ہے. 40 سال احادیث مبارکہ پڑھائی ہیں. اتنے بڑے استاد ہیں, اتنے بڑے استاد. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام نیک خواتین, آپ اپنے تاثرات شامل کرنا چاہیں, کوئی سوال شامل کرنا چاہیں تو واٹس اپ نمبر نوٹ فرما لیں 0316 888 2625. آپ اپنے تاثرات وغیرہ بھیجیں, سوالات بھیجیں, ممکن ہوا تو انشاءاللہ اس کو پروگرام میں شامل کیا جائے گا. آئیے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں, اولاد کی تربیت کیجیے. یہ نیک خواتین. سیدی, کہا جاتا ہے کہ روک ٹوک جو ہے یہ اس کی جب زیادتی ہوتی ہے تو بچے کو باغی بنا دیتی ہے. تو اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں. بچوں کو بھی بناتی ہے, بڑوں کو بھی بناتی ہے, بڑوں کو بھی بناتی ہے, مردوں کو بھی بناتی ہے, عورتوں کو بھی بناتی ہے. نہیں, ایک بچے جو ہیں وہ آزادی چاہتے. اگر آپ بچوں کی بچپن میں آزادی چھین لیں گے تو اس کی شخصیت پر ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا جو اس کے لیے نقصان دہ ہوگا. اور ظاہر ہے کہ پھر آپ ان کے ماں باپ ہیں, پیرنٹس ہیں, تو اس کا اثر آپ پر بھی پڑے گا. احساس کمتری کا بچے شکار ہو جائیں گے. جو سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے, جی, جو جاب کریں یا بزنس کریں یا شادی ہو یا خاندانی معاملات ہو, دوستوں, ہر جگہ خود اعتمادی تو کام آتی ہے. مشکل معاملات آتے ہیں, فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں, وہ پھر مضبوط نہیں رہتی. تو بچہ پھر خوف زدہ رہتا ہے. تو اس میں نا بہت وہ ایک بچے کی تربیت میں بہت احتیاط کی حاجت ہے. اللہ کریم کرم فرمائے, بچہ کوئی نیا کام, اچھا کام کرے تو روک کر اس کی صلاحیت کو زنگ آلود نہ کریں, اچھے مشورے دیں, تجربات کی روشنی میں مدد کریں, اور خوف سے آزادی اس کو دے دیں. یعنی بے جا بچوں میں بزدلی, کم ہمتی نہ پیدا کریں. زور زبردستی یہ بچے میں خوف پیدا کرے گا. ہر وقت گھبرائیں گے, ضدی ہو جائیں گے, خام خواہ ڈانٹتے رہنا, خام خواہ مارتے رہنا. اور ویسے بھی دیکھیں کہ بچوں کو اگر ایسی سزا دی جس کی اجازت نہیں ہے تو یہ تو ظلم ہوگا. بچوں کو خوف سے آزادی, بے جا خوف بچوں میں بزدلی, کم ہمتی پیدا کرے گا. اور اگر کوئی بات کریں گے تو گھبرائیں گے, مشورہ کریں گے تو گھبرائیں گے. اچھا, اگر یہ آپ سے بات نہیں کرتے, بچے بچیاں اپنے پیرنٹس سے اپنے معاملات شیئر نہیں کرتے, پھر کس سے کریں گے؟ باہر دوستوں وغیرہ سے کریں گے. فرینڈ سے, اپنی بچیاں جو ہیں اپنی فرینڈ سے کریں گی. اب وہ کتنے سمجھدار ہیں, تو اس میں ان کی تربیت میں حرج آنے کا پورا پورا امکان ہے. تو بچوں کے ساتھ ایسا ماحول بنائیں کہ بچے آپ سے اپنے معاملات, اپنے پرابلم جو ہیں وہ شیئر کریں. اگر زیادہ روک ٹوک نہ کرے تو یہ ہوتا ہے نا, بچے فری ہو جائیں گے تو پھر ادب وغیرہ بھول جائیں گے. تو کیا انداز رکھنا چاہیے اس میں؟ معتدل, درمیانہ ہونا چاہیے. ڈانٹتے رہنا, مارتے رہنا, بچوں کو خوف میں مبتلا رکھنا, یہ کیا انداز؟ بچے یار پیار کریں. شرارتیں بہت کرتے ہیں. آپ کی شرارتیں کہاں سے ویڈیو لائیں جو آپ کو دکھائیں کہ آپ زیادہ شرارتی ہیں, یہ شرارتی. بچے چپ کر کے بیٹھے رہے ادب سے, تو ان کو بچہ کون کہے گا؟ اچھا, بچہ بڑے ادب سے بیٹھا ہوا ہے تو بندہ ڈر جائے, انسان ہے, جنہیں کون ہے بھیا, اتنے ادب سے بیٹھا ہوا ہے, اتنا سنجیدہ ہو کے بیٹھا ہوا ہے. بچے نا, بچے ہیں. تو
اپنے رویے میں ایک درمیانہ روی رکھیں. ایسا بھی نہیں کہ تربیت کا معاملہ وہ حرج ہو، اور ایسی سختی بھی نہیں کہ وہ آپ سے مشورے نہ کریں. گفتگو کی آزادی، ورنہ کمیونیکیشن گیپ آ جائے گا. وہ کچھ آپ سے کہتے ہوئے نا ہیزیٹیٹ ہوں گے، یہ صورت اچھی نہیں ہے. یہ آپ انداز رکھیں کہ بچہ اپنی ماں کو، بچہ اپنے باپ کو اپنا خیر خواہ سمجھے. سبحان اللہ. کہ میرے خیر خواہ ہیں. دیکھیں بیٹا، آپ کو میں نے سمجھایا، آپ کو سمجھ میں آیا. میں نے پہلے آپ کو کہا تھا، آپ کو فائدہ ہوا اس بات کا کہ جی امی آپ نے صحیح کہا تھا. اس کی اس طرح تربیت کریں. اچھا، مشورے کی آزادی، کہ بچہ مشورہ دینا چاہے تو بھی لے لے، کیا حرج ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، تو آپ کی ایج کوئی 13 سال کی ہوگی. بڑے بڑے صحابہ کرام، بدری صحابہ موجود ہیں، اور فاروق اعظم ان کو اپنے قریب رکھتے تھے. فرماتے تھے کہ تمہیں تمہاری کم عمری مشورہ دینے میں تمہیں حائل نہ ہو. کیا بات ہے. تو حوصلہ افزائی ہے نا یہ. ہم اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، کون کرے گا؟ پڑوسی کرے گا. بھائی بچوں سے ہم ہی مشورہ کریں گے. مانگیں، ان سے بچے مشورہ لیں، اگر ویسے وہ مشورہ دیں تو اس پر بھی غور کریں. اچھا، کھیل کی آزادی، مجھے چوٹ لگ جائے گی، گر جائیں گے. بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں پیرنٹس، مطلب گر ہی نہ جائے، چوٹ ہی نہ لگ جائے. کہ بھئی یہ کوئی پلاسٹک کے تھوڑی ہیں کہ ان کو سجا کے رکھ دینا اپنے ڈیکوریشن پیس کے طور پر اس میں شوکیس کے اندر. ان کو گھومے پھرنے دیں. ویسے کوئی سخت کام دیوار کے اوپر چل رہے ہیں، اسے تو روکیں گے ظاہر ہے کہ گر جائیں گے تو اللہ نہ کرے ہڈی ٹوٹے یا جان سے جائیں. کھڑکی کے اندر سے جھانک رہے ہیں اور آپ نے کچھ لگوایا بھی نہیں ہوا احتیاط سے، یہ تو بہت خوفناک ہے. اس میں تو احتیاط کرنی ہے. اب چھوٹے موٹے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، تو آپ دودھ پیتے بچے کو دیکھیں، جی سیدھا لیٹا رہتا ہے، ہاتھ پر ہلاتا رہتا ہے. لاتا رہتا ہے. یہ ایک نظام قدرت ہے. سبحان اللہ. یہ ایک نیچرلی ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں ہلنے نے اس کو، اس کا دودھ ہضم ہونا ہے، اس کو بھوک لگے گی، اس کے جو جسم کے اعضاء ہیں، باڈی پارٹس جو ہیں وہ مضبوط ہوں گے. تو یہ نظام قدرت ہے. اچھا، اب چلنے لگ گیا تو اب دوڑے گا، بھاگے گا. صحیح. تو اس سے نہیں روکنی چاہیے. احتیاط کریں، احتیاط کریں. چھوٹی موٹی خراش ٹھوکر آ جاتی وہ تو ہوتا ہے. بچے چوٹیں کھاتے کھاتے بڑھتے ہیں بھائی. تو اچھا، سچ بولنے کی آزادی. کبھی کوئی غلطی ہوئی، بچے نے کہہ دیا سچ کہ امی واقعی میں نے مجھ سے یہ ہوا، تو اب چلو بیٹا آپ نے سچ کہا نا، اس لیے اب کچھ نہیں کہتی. واہ، یہ ہونا چاہیے. یہاں سچ کا اور کوئی آگے سے کوئی چیز دے دی. جی، تو وہ پھر آئندہ کیسے سچ بولے. صحیح. سچ بولا اس کو پچھلا پڑی تھپڑ تھی. یاد آئے گا. تو تھپڑ اور چہرے پر مارنا، سر پر مارنا تو ویسے ہی منع ہے. کیسے نہیں مارنا چاہیے. اور ہمارے بچے ہیں تو ہم جو مرضی کریں، اٹھا اٹھا کے پھینکیں اس کو. بچوں سے پیار کرنا چاہیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین کو سونگتے تھے، لپٹاتے تھے اپنے ساتھ. اپنے بچوں سے پیار کرنا چاہیے. تو خیر یہ چند باتیں ہیں. اللہ کرے کہ ان کا بھی، بچوں کا مستقبل وہ روشن ہو جائے، ہمارا مستقبل بھی روشن ہو جائے. وہ قبر ہے، وہ جنت ہے، اللہ نصیب کرے. آمین آمین. یہ نیک خواتین. اللہ پاک ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، عورت اور پردہ. یہ نیک خواتین. سیدھی یہ ارشاد فرمائے، مطلب ایک تعلیم بھی حاصل کرنی ہے اور پردے کے بھی معاملات ہیں، تو اب وہ چاہے دینی تعلیم ہے چاہے دنیاوی تعلیم ہے، اس کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ لیکن کہ نیت درست منزل آسان. سبحان اللہ. مشکل ہے، ناممکن ہے. مشکل ہے، ناممکن تو نہیں. ناممکن نہیں ہے. اور خیر مرد و عورت کا اختلاط جو ہے، کو ایجوکیشن، یہ تو انتہائی خوفناک ہے. اور فتنوں کا دروازہ نہیں، دروازے کھولنا ہے. اب مرد مردوں سے پڑھیں، عورتیں عورتوں سے پڑھیں. بالکل صحیح. تو یہ آسان راہ ہے. دیکھیں کہ جو بھی، اچھا پھر مرد مرد سے پڑھے، وہ جو پڑھانے والا ہے وہ پھر اس کی بھی تربیت ہو، وہ واقعی استاد ہو. جی ٹھیک ہے. اور عورت عورت سے پڑھے تو پڑھانے والی جو فیمیل ٹیچر ہیں تو ان کی بھی تربیت ہو، جو اخلاقی تربیت کر سکیں، اس کو اچھا شہری بنا سکیں، اچھا بچہ اور اچھی بچی بنا سکے. گھر میں کتنی چیزیں ہیں نا، اس کا مستقبل سنوارنا ہے.
یہ ایک ٹائم ہوتا ہے جو بچہ ٹیچر کے پاس گزارتا ہے اور بہت کچھ سیکھتا ہے اپنے ٹیچر سے. آپ کو اپنے 5ویں کلاس کے ٹیچر یاد ہیں؟ بالکل یاد ہے. ٹھیک ہے، مجھے بھی یاد ہے، حالانکہ میں نے میٹرک کیا تھا 1982 میں، سبحان اللہ. تو اٹ مینس 1977. اور وہ یاد ہیں ابھی تک. تو بچوں کو یاد ہوتے ہیں، بچیوں کو یاد ہوتے ہیں اپنے جو بچپن کے ٹیچر ہوتے ہیں، اسکول کا ماحول جو ذہن میں رہتا ہے وہ پکا ہو جاتا ہے. پورا سال گئے بھائی، ایک روم کے اندر ہی گئے، روز 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 گئے. تو اس لیے اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے جو سلیکشن ہے ٹیچر کا، اسکول کا، ادارے کا، یہ ایک اہم چیز ہے. جی. اب اپنی بچیوں کو بالخصوص ایسی جگہ اگر خدا نخواستہ بھی دیا جہاں پر بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، اور یا بد مذہبی ہے، یا استغفر اللہ مذہب سے بیزاری ہے، تو استغفر اللہ، تو پھر دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا، آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا. تو ایسے ماحول سے بچانا ہے جہاں ایک مخلوط تعلیم جس کو کہتے ہیں کو ایجوکیشن ہے، اس سے بچنا چاہیے. اللہ پاک بے پردگی سے بچتے ہوئے ہمارے اسلامی بہنوں کو، ہمارے بچوں کو، بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نیک خواتین. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں خواتین اور قرآن. یہ نیک خواتین. آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی تعلیم اور بکثرت اس کی تلاوت کو اپنے لیے لازم کر لو، اس کے ذریعے تم بڑے بڑے دراجات اور اس کے عجائب کی کثرت کو جنت میں پا جاؤ گے. تو اللہ کرے کہ اسلامی بہنیں، نیک خواتین جو ہیں، قرآن کو اپنا معمول بنائیں، اس کی زیارت کو باقاعدہ. دیکھیں مسلمان ہیں تو قرآن گھر میں ہونا تقریباً ہوتا ہے، اس کا ادب تقریباً ہوتا ہے، اچھے خلاف تقریباً ہوتے ہیں، زیارت کم ہوتی ہے، پڑھنا اس سے بھی کم ہوتا ہے، سمجھنا اس سے بھی کم ہوتا ہے، عمل اس سے بھی کم. اللہ اکبر. تو دیکھیں یہود و نصارہ جو ہیں، کرسچنس اور یہ جو یہودی ہیں، توریت و انجیل یہ سب کچھ کرتے تھے، یہ عمل نہیں کرتے تھے. عمل نہیں کرتے تھے. تو ہم تو عمل کریں نا بھائی، غلامان مصطفیٰ ہیں ہم. تو قرآن پڑھیں بھی، سمجھیں بھی، عمل بھی کریں. حضرت حفصہ بنت سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور کی عالمہ، قاریہ، قرآن کی بہترین معلمہ تھی، اور یہ قرآن سکھایا کرتی تھی. اسی طرح ام البہا اصبہانیہ یہ اپنے دور میں مشہور معلمہ تھیں، اور اہل قرآن کے لقب سے آپ مشہور تھیں، چھوٹے بچوں کو اور بچیوں کو قرآن پڑھاتی تھیں. اسی طرح بنت قاضی علم الدین یہ مشہور قاریہ، جید عالمہ تھیں، بہترین معلمہ تھیں، بیوہ عورتوں کو قرات پڑھنے والیوں کی تربیت کرتی تھیں، دیکھ بھال کرتی تھیں، حدیث پڑھاتی تھیں، تفسیر پڑھاتی تھیں. ام الخیر حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی زندگی کا بڑا حصہ قرآن پڑھنے پڑھانے میں، جو خواتین کو قرآن پڑھاتی تھیں، پڑوسیوں کو قرآن پڑھانا سکھاتی تھیں. تو اللہ کرے کہ فتنوں کا دور ہے، ہم قرآن سیکھیں، پڑھیں اور اس پر عمل کریں. انشاءاللہ دنیا میں اور آخرت میں اس کا فیضان حاصل ہوگا. اور دعوت اسلامی کی جو قرآنی خدمات ہیں، سبحان اللہ. بہت ایک طویل وقت چاہیے، ہم تو اختتام کی طرف ہیں وقت کے لحاظ سے. تو معرفت القرآن پڑھ لیں، تفسیر صراط الجنان پڑھ لیں، خزائن العرفان پڑھ لیں، سارے دعوت اسلامی نے چھاپے ہیں. گلی گلی مدرسۃ المدینہ ہے، یعنی قرآن پاک سے مطلب کس طرح تعلق جڑ جائے. ڈیٹیل تو میں عرض کروں بہت وہ کی جا بالکل سکتی ہے. تو اسلامی بہنیں جو ہیں مدرسۃ المدینہ بالغات ہے، پڑھیں، پڑھنے کے بعد پڑھائیں. سبحان اللہ. پڑھانے کے بہانے پڑھنا نصیب ہو جائے گا، اور صحیح پڑھنا پڑھانے کے بعد شروع ہوتا ہے ایک طرح سے. کیا بات ہے. اللہ پاک ہمیں بھی تلاوت قرآن کی برکتیں نصیب فرمائے. یہ نیک خواتین. آئیے بڑھتے اگلے سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ ہے امور خانہ داری. یہ نیک خواتین. جی ماشاءاللہ، گھر کے اندر بچے کی آمد ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے،
बड़ी मुबारकबादों का सिलसिला, गिफ्ट आना शुरू होते हैं, मिठाइयों के डब्बे भी सारे हैं, खुश होते हैं माशाल्लाह, नया मेहमान आ गया। और कपड़े जोड़े वगैरह वगैरह। आजकल के दौर में व्हाट्सएप और क्या कुछ, मगर माँ के लिए इम्तिहान दर इम्तिहान है। उसका पैदा होना, उसका दुनिया में आना माँ के लिए इम्तिहान है। बहुत सारी माएँ फोत हो जाती हैं इस मौके पर। अच्छा, अब माँ पर इस एक नन्ही जान है, इसकी केयर करना ये इसकी जिम्मेदारी है, जी। दिन रात 24 आवर्स। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, बच्चों में आजकल जॉन्डिस जो है, जिसको यरकान पीलिया कहते हैं, उसकी एक शिकायत होती, शिकायतें आ रही हैं। इसकी एक वजह बताई जा रही है कि नाकाफी और गैर मुतवाजिन अनबैलेंस्ड डाइट जिसको कहें, और बहुत मेडिसिन का इस्तेमाल होता है अय्याम हमल में इस बिना पर। तो माँ को अपनी खुराक का ख्याल रखना है। यानी जिस बच्चे को पीलिया है, इसको माँ की वजह से है, माँ ने खुराक का ख्याल नहीं रखा, इसके वजह से। अच्छा, बाज लोग जो हैं माँ के दूध को यरकान का सबब समझते हैं। ऐसा नहीं, माँ का दूध जो है ये बच्चे के लिए बेहतरीन, और वक्फे वक्फे से माँ अपनी बच्चे को फीड कराए, बच्चे के अंदर जो पानी की कमी है वो दूर रहती है। यरकान का रूहानी इलाज भी बताया जाता है। अल्लाह का शुक्र है, कुरान हदीस से इलाज दावत इस्लामी के माहौल में रूहानी इलाज के सिलसिले मर्दों के लिए भी हैं, औरतों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह। छोटा बच्चा जो यरकान पीलिया, उसको जॉन्डिस हो गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह फातिहा 21 बार 21 टाइम पढ़कर प्याज पर प्याज उस पर दम करके बच्चे को गले में पहना दें, सही, इंशाल्लाह शिफा होगी। अच्छा, बाजुकात बच्चे को मोशन लग जाते हैं तो ठीक नहीं होते। अब वो औरतें तो बड़ी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होती हैं ना, वो कहती हैं कि हो तुम्हारे दूध की वजह से बीमार, मशवरा देने वाली बहुत सारी आयत हैं, डब्बे वाला दूध शुरू कर दे, फार्मूले वाला दूध शुरू कर दे। बेहतरीन ग़िज़ा बच्चे के लिए माँ का दूध है, इसको नहीं छुड़ाना चाहिए। अगर कोई छोटी मोटी शिकायत आए तो उस पर वो फिर भी चलाते हैं, डॉक्टर से मशवरा तो होना ही चाहिए, किसी लेडी डॉक्टर से तरकीब बना लें। अच्छा, अब माँ कहे कि जी बड़ी मुशक्कत है बच्चे को दूध पिलाना, तो ऐसा ना करें, और कुछ हल्की फुल्की आजमाइश है तो इसको बर्दाश्त करें। और अल्लाह की शान है, अल्लाह करीम की रहमतों के दरवाजे मर्दों के लिए औरतों के लिए खुले। वो करीम बहुत करम करने वाला है। देखें, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, इसका भी अजर है। क्या बात है, क्या बात। हमारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा, हमारी जाने कुर्बान, हमारे माल कुर्बान, हमारी आल कुर्बान, हमारा सब कुछ कुर्बान हो आप पर, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं, जब कोई औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो हर घूंट पिलाने पर ऐसा सवाब मिलता है जैसे किसी जानदार को जिंदा कर दिया। वाह, क्या बात। फिर जब वो दूध छुड़ाती है तो एक फरिश्ता उसके कंधे पर थपकी देता है, कहता है अपना अमल दोबारा शुरू कर, यानी उसके गुनाह बख्श दिए गए, अब नए सिरे से अपने अमाल को शुरू कर। देखिए, एक तो ये कि ममता की मोहब्बत में बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है। देखिए, हम मुसलमान हैं, हमने हर अमल अल्लाह रसूल के लिए करना, आखिरत करनी, सवाब के लिए करना है। अपने बच्चे से प्यार क्यों है भाई? रहम करेंगे अल्लाह रसूल खुश होगा, बच्चों की केयर करेंगे अल्लाह रसूल खुश होंगे। मैंने बच्चों को फीड करना है, माँ ये जहन बनाए कि मैं आखिरत का सवाब चाहती हूँ, अल्लाह की रज़ा चाहती हूँ। देखिए, ये बच्चा, ये बच्ची जो दुनिया में आई तो ये अल्लाह की मखलूक है ना, बेशक, रसूल पाक का उम्मती है ना ये, बिल्कुल है। तो मैं इस पर रहम करूंगी, प्यार करूंगी, इसकी तरबियत करूंगी, इसकी खिदमत करूंगी, तो मेरा रब मुझसे खुश होगा, मेरे नबी मुझसे खुश होंगे। और बात नियत की है, वरना एक ममता माँ ने रहना नहीं है, बिल्कुल ऐसे पिलाना ही है उसने। तो अल्लाह करीम ने जो पूरा निज़ाम रखा हुआ है इंसानों की पैदाइश का और उनकी परवरिश का, माँ के दिल में मोहब्बत ना हो तो बच्चे पलते कैसे, ये खानदान मुआशरा पलता कैसे, बढ़ता कैसे? तो ये अच्छी नियतों के साथ करें, अल्लाह करीम रहमत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। ये नेक ख़वातीन
مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں ہم نے رزق کی تعظیم کرنا، رزق کا اکرام کرنا بھی سیکھا. الحمدللہ تلاوت قرآن پر کرنے والی جو خواتین تھیں ان کا بھی ذکر خیر سنا، اور بھی الحمدللہ بہت سے تربیت کے مدنی پھول حاصل ہوئے. مدنی چینل الحمدللہ بہت سی تربیت کرتا ہے، خود بھی دیکھیں، دوسروں کو دیکھنے کی دعوت بھی دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہے پے کر شرم و حیا پابند شریعت